آج کا ہمارا عنوان ہے وقایع سیرت نبی، اور اس کتاب میں آج ہم بات کر رہے ہیں حرب فجار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی، جو 24 قبل از نبوت اور 586 عیسوی کے سال میں آپ نے فرمائی تھی۔ قدرت کو تجارت کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ زندگی میں آپ کی عملی تربیت کرنا مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 17ویں اور 22 سال ہوئی تو عرب میں حرب فجار نامی جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ بنو قیس اور بنو کنانہ نامی 2 عرب قبیلوں میں حج کے محترم زمانے میں لڑی گئی تھی۔ یاد رہے کہ ذی الحجہ عرب دستور کے مطابق ان مہینوں میں سے ایک تھا جن میں جنگ لڑنا ممنوع تھی۔ تاہم مورخین کے مطابق یہ چوتھی جنگ فجار تھی۔ بنو کنانہ کے اتحادی قریش تھے، جبکہ بنو قیس کے طرفداران میں بنو اعلان اور بنو حوازن شامل تھے۔ حضور کے چچا اس جنگ میں شریک تھے، اس لیے اپنے چچاؤں کے ناموس اور جان و مال کی تحفظ کی خاطر اور قبائلی روایات اور خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مکہ میں بیت اللہ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ حج کرام کی آمد اہل مکہ قریش کے لیے منفعت بخش کاروبار رہی۔ مزید یہ کہ قریش نے اپنی آمدنی اور قدرتی وسائل بڑھانے کے لیے مختلف مقامات پر تجارتی میلے بھی منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ان میلوں میں جو لوگ سامان تجارت لاتے تھے، ان سے اس سامان کا 10واں حصہ بطور ٹیکس درآمد کے طور پر وصول کیا جاتا تھا، جو مقامی سرداروں کو ملتا تھا۔ ان تجارتی میلوں کے فروغ کے لیے حرام مہینوں کا نظام پورے عرب میں رائج تھا، یعنی محرم، ذی القعدہ اور ذو الحجہ۔ بعض کے نزدیک رجب المرجب میں بھی جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ان مہینوں میں سے کسی مہینے کی حرمت برقرار نہ رہتی تو اسے فجار یعنی ناجائز فعل سمجھا جاتا۔ یہ جنگ چھڑ جاتی تو اسے حرب فجار کا نام دیا جاتا۔ رسول اکرم کے زمانہ بعثت سے پہلے 4 مرتبہ ایسی جنگیں رونما ہو چکی تھیں۔ ان میں سے 2 جنگوں میں آپ کی شرکت کا سراغ ملتا ہے۔ 21ویں جنگ میں آپ نے اپنی حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمایا تھا اور عرب کے ایک مشہور نیزہ باز ابو برہ ملعب السنہ کو بڑی بہادری سے نیزے کا وار کر کے مار گرایا تھا۔ اسی جنگ میں آپ نے تیر اندازی بھی فرمائی تھی۔ تاہم دونوں جنگوں میں آپ نے زیادہ تر اپنے چچاؤں کی معاونت فرمائی تھی اور آپ نے انہیں تیر اور دوسرا سامان حرب اٹھا کر دیتے رہے تھے۔ 24 قبل از نبوت 586 عیسوی حلف الفضول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جنگ فجار کے بعد جو ہمیں عنوان ملتا ہے وہ حلف فضول ہے۔ سیرت نبی کے قبل از بعثت واقعات میں ایک اہم واقعہ حلف فضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں حضور نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ ابن قتیبہ کے مطابق حضرت قسی کے مکے پر قبضے سے پہلے قبیلہ بنو جرہم کے دور میں چند انسانیت نواز لوگوں کا درد دل رکھنے والے حضرات نے مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے ایک انجمن تشکیل دی تھی۔ اس انجمن کے شرکاء رضاکارانہ طور پر مکہ کے مظلوموں کی مدد کرتے اور ظالموں سے ان کا چھینا ہوا حق انہیں واپس دلاتے تھے اور ظلم کرنے سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاہم یہ انجمن وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کی غیر مؤثر ہوتی چلی گئی۔ چوتھی جنگ فجار پہلی 3 جنگوں کے مقابلے میں زیادہ خون ریز تھی، جس کے اثرات کی وجہ سے اہل مکہ کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ان اثرات کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر نے، جو بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے اور انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے، انہوں نے
مائدین شہر کو ایک ایسے معاہدے کی ضرورت کا احساس دلایا تھا جو مظلوموں کی امداد کے لیے ہو، اور ایک ایسی انجمن کی تجدید کی دعوت دی تھی جیسی بنو جہرم کے دور میں تشکیل پائی تھی۔ مکہ کے ایک مالدار تمیمی سردار عبداللہ بن جدعان نے، جو کہ ایک سن رسیدہ شخص تھے، اپنے ہاں مائدین مکہ کو ایک ضیافت پر مدعو کیا۔ ضیافت کے بعد شرکاء نے ایک حلف اٹھایا جس کے بنیادی نکات یہ تھے کہ اللہ کی قسم، ہم سب مل کر ایک ہاتھ یا بند مٹھی بن جائیں گے، اور یہ ہاتھ اس وقت تک ظالموں کے خلاف اٹھا رہے گا جب تک وہ مظلوموں سے چھینا ہوا مال واپس نہ کر دیں اور ان کا حق ان کو واپس نہ مل جائے۔ یہ عہد، یہ حلف فضول کہلایا، اور یہ اس وقت تک کام رہے گا جب تک سمندر گونگوں کو تر کرتا رہے گا اور ہراد سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ معاہدہ ازل تک قائم رہے گا۔ یہ حلف، یہ معاہدہ، جس کو رسول اکرم بھی بہت انتہائی اہم معاہدہ سمجھتے تھے، یہ بات یہاں اور بھی اہم ہے کہ اس معاہدے کی تحریک آپ کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے پیش کی تھی، تاہم یہ آپ کے درد آشنا دل کی آواز بھی تھی، کیونکہ آپ خود خدمت خلق کو ہی مقصد زندگی سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ نے بنفس نفیس اس حلف میں شرکت فرمائی۔ مورخین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی زندگی، پبلک لائف کا یہ اولین سنگ میل تھا۔ ابن شام کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے ہاں حلف لینے والوں میں شریک تھا اور سرخ اونٹوں کے گلے کے عوض بھی اس اہم معاہدے میں شرکت کے عزام سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر آج زمانہ اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کے نام پہ پکارے تو میں اس مظلوم کی مدد کو دوڑ کر جاؤں گا۔ اس حلفیہ معاہدے کو حلف الفضول کا نام دینے کی وجہ مورخین نے یہ بتائی ہے کہ اس کی تجویز و تحریک پیش کرنے والے بیشتر اشخاص کے نام میں مادہ فضل سے مشتق تھے، یعنی اس معاہدے میں شرکت کرنے والوں کی اکثریت کے ناموں میں فضل شامل تھا۔ مثلا فضیل بن حرس، فضیل بن ڈا اور مفضل، ان کا تعلق بنو جرم اور بنو کتورہ سے تھا۔ تاہم امام سہیلی نے مسند حارث بن اسامہ سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے مطابق اس معاہدے کا نام حرف الفضول ہونے کی وجہ اس کے شرکاء کے ناموں کے بجائے اس معاہدے کے یہ الفاظ تھے: مرد الفضول علی اہلہا۔ سیرت نبی کے حوالے سے آپ کی اس معاہدے میں شرکت سے 3 باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ آپ کا دل عنفوان شباب میں بھی غم انسانیت سے سرشار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد و حمایت اور ان کے حقوق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ دوم، آپ مظلوم انسانوں کو استثالی قوتوں کے پنجہ استبداد سے ہر قیمت پر چھڑانے کے لیے کوشاں تھے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ معاشی مساوات کے قائل بھی تھے۔ کتاب کا اگلا عنوان ہے 16 قبل از نبوت 594 عیسوی۔ اس سال سیرت طیبہ میں جو واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کے نمائندہ تجارت کی حیثیت سے ان کی تجارت کے لیے سفر شام فرمایا۔ عالم شباب میں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت ایک مسلمہ شہرت اختیار کر چکی تھی اور ایفاء عہد آپ کا شعار تھا۔ آپ کی یہ صفات حمیدہ کتب سیرت و حدیث میں جا بجا ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم سے کچھ کاروباری معاہدے طے کیے بعثت سے پہلے، ابھی یہ پایا تکمیل کو نہ پہنچے تھے کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں پھر آؤں گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ مجھے 3 دن تک اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ پھر جب میں 3 دن کے بعد مقام وعدہ پہنچا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر